بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کو پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر گئے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیے؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے۔ اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا، صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا، تو 1000 آدمی تھے، اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔
دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں آنا تھا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی، جو تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں۔ یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ سے ایک دوسری چال چلی، کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے، شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے۔ کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں، عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو۔ وزیر کہنے لگا نہیں، ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے، وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مصلے پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی، کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، چھو کے دیکھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے، اور تو اتنا بے حصہ ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوائے بدوہا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا۔ میں نے مصطفیٰ کو، اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ سحری کا وقت تھا، تو بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو پناہ سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آ جا دروازے رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بلا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا؟ میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ داؤ بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتہ چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ ایک سنار نے گلی میں یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔
وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما۔ بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار میں بے حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی، تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر ہے، کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پرواز، کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں، جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے، کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے،
بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں، اور یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، وہ اب سے آپ بھی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لمبی بات ہے کہ بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالیں، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے، وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے، حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر بامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھے یار، اس پہلو کو سمجھے۔ نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے ساگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ فرماتے ہیں محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا، اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں، چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ قرآن مجید بول اٹھا، رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ،
جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے، چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے، حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے۔ 2 باتیں یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے ساگ ساگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض ہے، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اظہار والی زندگی وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، تو اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے، تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے۔ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ ਇਹ ਸਭ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਏ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ ایک ایک بات کیف والی سرور والی دھلی ہوئی لذت والی مٹھاس والی جناب صدیق اکبر نے کبھی حضور کے اخلاق کی بات چھیڑی، کبھی معاف کرنے کی بات چھیڑی، کبھی عطا کرنے کی بات چھیڑی، کبھی نواز دینے کی بات چھیڑی، کبھی حضور کی صلہ رحمی کی بات چھیڑی، کبھی بھائی کو بھائی سے ملا دینے کی بات چھیڑی۔ اس رنگ میں حضور کا ذکر نور کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے کہ نہیں، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا۔ تو بھئی آپ کا وہ انداز ذکر کرنے کا، وہ انداز، وہ لب و لہجہ، اس میں جاذبیت تو ہو مسلمان کا۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بزرگ بیٹھے، اور یہ بھی تھوڑا سا درست نہیں کیا گیا کہ بالکل پیچھے بٹھایا گیا، یہاں دائیں بائیں بزرگ بیٹھ جائیں تو ذرا ادب قائم رہتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے بانیان محفل کے لیے، اور بعضوں کا توجہ نہیں رہتا۔ یہاں بزرگ تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی محفل میں آئے نا، اور ہماری جماعت کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ اتنے سارے لوگ ننگے سار آ گئے، ہم نہیں آیا کرتے تھے، ہم تو ادب والے لوگ۔ ناراض ہو گیا ہو؟ کافی سارے نوجوانوں نے ہلکا ہلکا گھورا ہے مجھے، تو بھئی ہم اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارا ہی تو، ہم سے تو لوگوں نے ہم سے تو ادب سیکھا ہے، لیکن یہ کہ آپ محفل میں آئیں تو پھر وضو ہو، پھر خوشبو ہو، پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں،
ہماری محفلیں تو نور بھر دیا کرتی تھی، یہ تو کیف اور سرور سے مالا مال کر دیا کرتی تھی. ان محفلوں کا تو کوئی رنگ دبالا ہوتا تھا. اس کا سٹیٹس لگانا ضروری نہیں، اس سے روح تازہ کرنا ضروری. یہ سیاسی جلسے نہیں، اس میں تصویریں نہ بھی آئیں تو گزارا ہوتا ہے، لیکن روح لگی ہوئی ہو، حضور کا ذکر پاک ہو تو پھر کیفیات جمی ہوئی ہو، رنگ بنا ہوا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں کر تو رہا ہوں ذکر، پر جو میں نے پڑھا ہے میں نے بیان کر دیا ہے. یہ بھی بعض لوگوں سے سننے میں ملتا ہے کہ جناب آپ اس کے اندر بات بھر رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں، فلاں خطیب نے فلاں نقیب نے اس کے اندر کچھ رنگ بھر دیے ہیں، خوبصورتی پیدا کر دیا، جملے اچھے تلاش لیے ہیں، پر وہ کتاب میں تو یوں ہی لکھا تھا. وہ بھائی کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جن میں جیسے جیسے لکھا ہے نا وہ لفظ بلفظ بیان نہیں ہوتا، بلکہ کچھ آداب، کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. اب اس کا موقع نہیں کہ میں اس بات کو یہاں عرض کروں. ایک مثال دیتا ہوں. دو بھائی بیٹھے ہوں نا، چھوٹا اور بڑا، تو چھوٹا اس کی تعلیم بھی زیادہ ہے اور وہ نوکری بھی بڑی کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں اور گاڑی بھی کافی مہنگی ہے اور رہتا بھی شہر کی کسی بڑی سوسائٹی میں. تو جو بڑا ہے اس کی تعلیم بھی تھوڑی ہے اور پیسے بھی تھوڑے ہیں اور گاڑی آئی کوئی نہیں اور رہتا وہ کسی گاؤں میں ہے. تو دونوں بھائی کٹھے بیٹھے. اب کسی نے ان سے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر؟ جلدی بتاؤ نا یار. کیا پوچھا ہے؟ پیسے پوچھے ہیں کہ عمر؟ عہدہ پوچھا کہ عمر؟ دولت پوچھی کہ عمر؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر؟ سادی سی بات ہے. دو لوگ بیٹھے ہیں، بڑا اور چھوٹا. پوچھ لیا بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اب وہ بڑا بیچارہ کہہ دے نہیں نہیں یہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کی تعلیم زیادہ ہے. یا چلے آپ دینی تعلیم بھی فرض کر لیں کہ یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، تو یہی بڑے ہیں. تو یاد رکھے کہ ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہی ہے کہ جناب میں بڑا ہوں اور یہ مجھ سے، چونکہ وہ عمر پوچھی ہے. یہ دیکھو عام تو بات یہی ہے، پر جب بات ہو نا ذکر رسالت معاف کی، جب حضور کے ذکر نور کی بات ہو نا، تو نبی کریم کے چچا ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے نا اسے بھی پتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہے. اس نے بھی مرتبہ اور عہدہ نہیں پوچھا، اس نے عمر ہی پوچھی ہے. آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ وہ جانتا ہے کہ ہر لحاظ سے حضور بڑے ہیں، لیکن اس وقت جو سوال ہے اور سوال کی بنیاد ہے وہ عمر سے تعلق رکھتی ہے. تو اس نے عرض کی کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے ام محترم، یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو اب چونکہ حضور کی بات ہے نا، تو اب عنوان بدلا، بات بدلی، لب و لہجہ بدلا، انداز بدلا، جملے تلاش کر کے لائے گئے، ادب کی بات ہونے لگی، کیف کی بات ہونے لگی، سرور کی بات ہونے لگی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت لہجہ ہے. بیٹا بیٹھ جائیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب تو سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لینے دینے والا یہاں کوئی معاملہ نہیں، اب بھی بار بار بتانا پڑے گا. چھوڑیں اور بات سنیں، اور بات بھی مکمل ہو گئی. اب تو سارا مضمون میں آپ کو عرض کر چکا، چند منٹوں میں بات سمیٹ دوں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو جواب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا. یہ انداز تکلم، یہ انداز گفتگو، یعنی یہ دھلے ہوئے اور نکھرے ہوئے اور شہد سے زیادہ میٹھے جملے، اس لیے کہ بات نبی پاک کی ہے نا. والا حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ترکیوں کا زمانہ تھا تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو سامنے نا گنبد شریف کے، گنبد خضرہ شریف کے سامنے دو کھجور کے درخت تھے. تو رات کو مشاعرہ ہو رہا تھا، کچھ شعراء تھے ہند کے پہنچے ہوئے. تو کسی نے کہا کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تشبیہ ٹھیک نہیں دی، حضور کے اجرائے نور اور یہ آپ نے کیا کہہ دی، بالکل بات غلط. تو سارے تو جنہیں جانتے ہوتے، تو نہیں جانتے ہوتے تو پھر وہ نہیں جانتے ہوتے.
ان بیچاروں کو پھر اعتراض کرنے میں دیر نہیں لگتی تو کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے۔ فاضل بریلوی کہنے لگے کہہ دیتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کہا کہہ دیتے ہیں، کہا کہیے۔ فرمانے لگے وہ دو درخت ہیں گنبد خضرا کے سامنے کھجور کے اس زمانے میں، تو فاضل بریلوی فرمانے لگے یوں ہیں درخت، یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں ذکر کرنا ہے تو آداب اور ہے۔ فرمایا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ آپ جگہ دیکھیں نا، اس کا ادب دیکھیں نا، اس کا کیف دیکھیں نا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جاتے ہوئے کہ ہم نا بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو زیادہ ہی کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور جہاں چپ رہنا چاہیے نا، جو ان کی جگہ ادب کی ہے وہاں بھی بات کرتے ہیں۔ ذاتی، انفرادی اور اپنی شان کی باتیں کرنی چھوڑ دیں، بات جب بھی کریں حضور کی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ حضور کا ذکر پاک کریں گے نا، یعنی بچوں کو آپ کہیں گے نا میرا فرما بردار بنو ڈائریکٹ، تو شاید مشکل ہو جائے۔ آپ ان کے سامنے نا حضور کا ذکر کریں، نبی پاک کی تعریف کریں۔ آپ حضور کے اخلاق کا ذکر کریں گے تو اولاد میں اخلاق پیدا ہوگا۔ آپ حضور کے معاف کرنے کا ذکر کریں گے تو آپ کے بچوں میں درگزر کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ نبی پاک کی دین کے لیے جد و جہد بیان کریں گے تو آپ کی اولاد کے اندر محنت کا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، باقی ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا دین کی بات کرنے کی تو ہم کہتے ہیں وہ میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں۔ وہ بھئی اتنی محفلوں میں آپ جاتے ہیں، اتنے جمعے پڑھتے ہیں، چلیں آپ کو زبانی یاد نہیں رہتا، ایک کاغذ قلم رکھ لیں، کچھ باتیں لکھ لیا کریں۔ حضور کا ذکر پاک کریں گے تو برکات کا نزول ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہ سوشل میڈیا پہ لکھا کریں، نہ شیئر کیا کریں، نہ آگے پہنچایا کریں، اللہ رسول کی بات کریں۔ اپنی ذاتی ہر وقت کی تعریف یہ بھی بندے کو نقصان دیتی ہے۔ کچھ لوگ نا مطلب وہ کوئی تعریف نہ کرے تو خود کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا اللہ کا شکر ہے، کسی سے بھی آپ میرا نام لیں گے تو سارے کہہ دیں گے میں بڑا اچھا آدمی ہوں۔ بھئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی۔ اگر آپ کچھ ہیں تو خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے، وہ تو آ جاتی۔ تو روز کوئی نہ کوئی حضور کی بات، میری طرح کا بڑا نکما اور گناہگار خطیب بھی کسی مسجد میں ہونا تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتا ہے نا ہر جمعے۔ چلے ایک حدیث پاک تو اپنی گفتگو میں بطور دلیل لاتا ہے نا کہ میں اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، تو ہر جمعے ایک آیت تو یاد کرو، ایک حدیث پاک تو سیکھو، تاکہ ہماری نسل حضور کے ذکر پاک کے سائے تلے آگے بڑھے۔ تو سیکھنے سکھانے کا مزاج بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر نور کے ساتھ اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنے من کو اجلا کریں۔ دیکھیں کتنے سارے لوگ آپ آئے بیٹھے ہیں، جتنی گفتگو آج میں نے کی ہے، اگر آپ اس میں سے چند باتیں یاد رکھ لیں اور پھر ان چند باتوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کر لیں، اور یہ دین کی باتیں بحثوں اور مناظروں کے لیے فقط نہیں ہونی چاہیے، یہ علماء کا کام ہے، وہ کریں گے۔ ہم جو عوام ہیں ہمیں تو دین جب بھی سیکھنا ہے عمل کے لیے سیکھنا ہے، یعنی جس محفل سے اٹھ کے آئیں ایک عادت ہماری بدل جائے، جمعے والے دن کوئی بات سن کے آئیں تو پھر ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے۔ میں جی 30 سال سے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، تو تیری تو 30 عادتیں بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ تو سیکھتا ہی کچھ نہیں، تو پیالہ ہی سیدھا نہیں کرتا، تو غور ہی نہیں کرتا کہ تیرے بزرگ تجھے کیا تربیت دینا چاہتے ہیں۔ تو جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے، مثبت، خوبصورت، روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں ہمارے اندر رونما نہیں ہوتی، محض اپنی تعریفیں کرنے سے اور اپنے نام پر القابات کا بہت بڑا بوجھ لاد دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو، مزاجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچے کو صبح ڈانٹ کے نماز کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ جب وہ چھوٹا تھا 2-3 سال کا تو وہ روز آپ کو نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھتا۔ اس نے تو ضد کرنی تھی کہ ابا جی میں نے بھی جانا ہے، کیونکہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو بچے ضد کرتے میں نے بھی جانا ہے، تو کاش وہ ضد کر کے آپ کے ساتھ مسجد آتا۔ اب آپ کو یاد آیا جب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے،
اب آپ ڈانٹ کے بھیجتے ہیں تو وہ جاتا نہیں. دیکھو نا، پڑھو نا حدیثیں. حضرت امامہ بنت زینب، یہ بخاری میں موجود ہے، حضور کی سب سے بڑی نواسی ہیں. حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو اٹھائے ہوئے گود میں ساتھ لایا کرتے. تو یہی لکھا ہے شارحین حدیث نے کہ لگتا یوں ہے کہ بچی رو پڑتی تھی کہ نانا میں نے بھی جانا ہے، تو حضور لے آتے تھے. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں مثبت اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. جلسے بڑے ہوتے ہیں، تقریریں بڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف کانوں کی لذت نہیں. عمریں بڑی ہو رہی ہیں، حالات بڑے ہو رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سوسائٹی بے ہنگم بھی بڑی ہو رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیل کرنا ہے. دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ اتنی خوبصورت محفل سجانے والے دوست وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صدق الله العظيم. علماء کرام، بالخصوص شاہ صاحب اور جملہ حاضرین سامعین، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن یہ نال ایک مسئلہ میں تمہیں دسنا چاہنا ضروری ہے. اس دور دے وچ ضروری مسئلے نے، وہ میں دسنا چاہوں گا علماء واسطے بھی اور عوام واسطے بھی. اسی ضرور غور کرنا چاہتے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی دوڑ بھاج والا کام نہیں کہ چھتی چھتی دعا مانگ لو، چھتی کر لو. یہ زندگی ایک دفعہ ہی ہونا ہے. اس علم کا جڑا اہتمام کیتا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سودا بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جدو کوئی چلا جائے تو تسی کٹھے ہو کے آ جاؤ تے وہی بخشش واسطے دعا منگن واسطے تسی آئے ہو. پہلے تہاڈی بخشش کرا میں جڑے آئے ہو پھر وہی بخشش فرما دوں گا. کڈا سستا سودا ہے کہ جڑا تانوں نصیب ہو گیا ہے. تے چلو کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ کو دینا بخشش بھی تو ملتی پئی ہے نا. دوسرا والدین دے متعلق جس طرح شاہ صاحب فرما رہے سن، ویسے حدیث پاک ہے کہ جدو قبرستان دے کولوں گزرو تو رک جاؤ. لوکی کہندے نے قبراں تے نہیں جانا چاہیے. حضور فرماندے نے جدو آن تے اتھے رک جاؤ. رک کے فرمایا تسی ایصال ثواب کرو تے ہر قبر والے دا جڑا ثواب ہوئے گا نا وہ کلے نوں اکٹھا ہو کے مل جائے گا جڑا دعا منگے گا. ایک تے ذہن چ رکھو. دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ حدیث پاک ہے کہ یعنی جدوں کوئی چلے جاندے نے بلاوے دے تحت ماں باپ چھو، فرمایا کہ وہ 7 دن پہلے تے گھر آندے ہیں.
7 دن لگاتار آتے ہیں اور دروازے بڑی منحنی آواز نال کہتے ہیں کہ ساری اولاد ہو ساڈے واسطے کوئی صدقہ و خیرات کیتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے کوئی ساڈے واسطے اِصالے ثواب کیتا ہے، بڑی مدھم آواز نال ہو۔ پھر یہ نہیں کہ وہ 7 دن آتے ہیں، بلکہ ہمیشہ واسطے ہر جمعرات، جمعے دی رات، شبرات، شب قدر اور عیداں دی راتاں نوں اور روحاں گھر جا کے دروازے اگے سوال کر دیا۔ یہ نہیں کہ 40واں کر لیا بس ختم ہو گیا، بلکہ ایک ہمیشہ واسطے سلسلہ اِصالے ثواب دا۔ اور یہ تسی دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے جڑے والدین سن انہوں نے کائنات ہے ایسی والدہ ایسا والد ہے کوئی؟ ہاں جی، سرکار جنہوں ظاہر ہے آپ مدینہ شریف مسجد قباء دے کول نا ایک مکتب ہے، اتھے آپ دا گھر سی نبی پاک علیہ السلام دے نانکیاں دا گھر، تے آپ والدہ دے نال جاندے آندے سن کدی کدی، تے جدوں والدہ دا انتقال ہویا تے اللہ کولوں اجازت لئی کہ یا اللہ میں اپنی ماں دی قبر تے حاضری دے دواں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیتی۔ سرکار پھر وہ پینڈا کر کے ابوا دا مقام ہے اتھے تشریف لے گئے، یعنی بدر تو کو 18 میل دا فاصلہ ہے۔ جس وقت اتھے سرکار گئے تے تانوں پتہ ہے کہ لوگ جڑے بیوقوف تے جاہل لوگ نے وہ کی مطلب لے لیندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی زیارت دی، مغفرت دی دعا نو منع کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ میرے نبی تسی مغفرت دی دعا نہیں کرنی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایڈے جاہل نے لوگاں چ کی تاثر پیدا کر دیتا کہ سرکار دے ماں باپ مومن نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام روئے اپنی ماں دے واسطے، آپ نے سفر کیتا زیارت واسطے۔ تسی اندازہ کر رہو کہ اس چیز کو منع کرنا روکنا مسئلہ اصل دے وچ یہ ہے، قرآن پاک دے وچ ہے کہ کافر دے جنازے چ بھی اجازت نہیں، مغفرت دی دعا دی بھی اجازت نہیں، جان دی بھی اجازت نہیں، لیکن سرکار تشریف لے کے گئے لیکن مغفرت دی دعا نو منع کر دیتا۔ وہ یہ مطلب یہ لیندے نے کہ شاید وہ مسلمان نہیں سن، حالانکہ ایسی گل نہیں ہے، ایسی گل نہیں، سرکار نے ماں باپ نہیں تے اور کہڑا مسلمان دنیا دے وچ جنہوں نے ایڈا محبوب رسول پیدا کیتا ہے، اس ماں جیسی کوئی مثال ہے کائنات دے وچ؟ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ اصل چ گل یہ نہیں کہ اجازت زیارت دی دیتی، دعا دی کیوں نہیں دیتی، مغفرت دی کہ جڑا بخشا ہے ہوندا دے واسطے منع دعا کرنی، اے مسئلہ دسنا چاہیے نا۔ وہ دے واسطے مغفرت دی دعا نہیں ہو سکتی۔ مثلا بچہ تہاڈا فوت ہو جائے چھوٹا کوئی، تسی کی دعا مانگدے ہو؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا شافعا، یعنی اس بچے واسطے، اس بخشے ہوئے واسطے۔ ہن نبی پاک واسطے کوئی دعا منگے مغفرت دی، وہ حرام ہے، منع ہے۔ اس واسطے منع کیتا سرکار نو تے بخشے نے دے، انہاں دی ضرورت نہیں مغفرت دی دعا کرن دی، بڑی ماں جنت دے وچ ہے۔ ہاں جی، سو یہ گل یہ ہے کہ ماں باپ دا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، جس طرح شاہ صاحب دس رہے سن کہ انہاں دی زیارت کرنی ایک حج دا ثواب ہے، بلکہ ایک حدیث پاک چند ہے، فرمایا جنہوں ماں پیو دی قبر تے تسی جاؤ نا، کتنے بڑے گناہگار ہو گئے، اللہ تعالیٰ تہاڈی گناہگاری نیکوکاری وچ بدل دے گا، یعنی اتنے حاضری دی اتنی بڑی برکت ہوئے گی۔ تے دوسرا جہی میں آیت پڑھی ہے تہاڈے سامنے، یہ تے ذرا غور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مومنین جڑے اس دنیا جو چلے گئے، اگوں انہاں دی اولاداں دا زمانہ آ گیا، جڑے لوگ یہ شوشے چھڑتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، میں وہ واسطے گل کرنی چاہنا کہ قرآن میں کتنے کھڑو گے تسی؟ قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ صالحین مومنین جڑے اس دنیا میں چلے گئے، اگوں انہاں دیاں اولاداں دا زمانہ آ گیا، وہ عمل انہیں نہیں کر سکے لیکن عقیدہ ٹھیک رکھے، ایمان انہوں نے اپنا انہوں نے رکھیا، جڑے وڈیاں دا ایمان سی، بزرگاں دا جڑا عقیدہ سی انہوں ٹھیک رکھیا۔ یہ عقیدے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جنت وچ عقیدے کی وجہ تو جانا، عملہ کی وجہ تو جنت چ نہیں جانا ہے، بھاویں کروڑا عمل بھی ہون، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا جنت چ نہیں داخل ہو سکے گا۔ تے جڑے مدینے والے سن نا، اہل مدینہ، وہ جدوں دعا منگتے سن نا، تے دعا کس طرح منگتے سن مغفرت دی؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان،
یا اللہ انہوں کی مغفرت فرما، جے انہوں کا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر مغفرت فرما۔ یہ مطلب مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جی دعا منگتے سن وہ نال عقیدہ صحیح ہے متعلق کہتے سن، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر وہی بخشش فرما۔ تو فرمایا جڑے لوگ اس دنیا چوں صاحب ایمان چلے گئے، اگوں انہوں دیا اولاداں کا زمانہ آ گیا، فرمایا وہ عمل انہوں دی اولاداں نہیں کر سکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں وہ پہلیاں دے عملاں دے اجر وچ انہوں دی کلاس وچ شامل کر دواں گا، جنت وچ شریک کر دواں گا۔ حالاں عمل انہوں دے بہت تھوڑے نے، یعنی ایک پینی لا لو انہوں دے کروڑاں دے حساب دے نال نے، لیکن آکھیا میں انہوں دے عمل نہیں لے کے تے انہوں دے کے جنت داخل کراں گا، بلکہ انہوں دے عملاں دے اجر دے وچ انہوں نے شریک کر دواں گا، یعنی عام کلاس تو انہوں دی کلاس دے وچ شامل کر دواں گا۔ ہن یہ مطلب ہے ایک بندے تے فائدہ دوسرے نو پہنچ سکتا ہے، وہ دعا کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ یہ قرآن دس رہا ہے جہاں بندہ یہ گل کرتا ہے لیس للمومن اپنا، یہ تو خیر حدیث پاک ہے، لیس للمومن راحت دون الموت، کہ موت سے بڑھ کر راحت ہی کوئی نہیں ہے، قبر میں جاتے ہی پہلی رات دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن قرآن چاہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ جڑے منکرین نے نا سواب دا منکر کوئی بھی نہیں سی ہے، صرف واصل جڑا سی نا جنہیں معتزلہ فرقہ بنایا، سب تو پہلے انہیں بدعت شروع کی تھی سمجھے، وہ دی وجہ تو پھر لوگوں نے انہوں گمراہ بھی کیا، انہوں کافر بھی آکھا، لیکن چلو گمراہ تے ایسی نا جنہیں یہ عقیدہ کہ جی سواب نہیں پہنچتا اور قرآن دے خلاف یہ عقیدہ انہیں اپنا ظاہر کیتا۔ تے میں عرض کر رہا سا وہ اس آیت دا سہارا لیندے نے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا ہے، اور سواب سوب نہیں پہنچتا انہوں، جو انہیں عمل کیتے نے وہی کچھ ہے۔ انہوں اتنا نہیں پتا کہ یہ جڑی آیت ہے منسوخ ہو چکی ہے، اور اس آیت نو منسوخ ایسے نہیں کیتا جڑی آیت میں پڑھی ہے، سمجھ آئی ہے نا؟ اور یہ سورہ نجم ہے، سورہ نجم دے وچ ہے نا لیس للانسان الا ما سعی، اس سورہ نجم دے وچ ہے، یہ سورہ طور ہے جڑی میں آیت پڑھی ہے، یہ سورہ طور ہے۔ اعتراض کرنے والے کہندے نے جی یہ تے سورہ طور تے پہلے ہے تے سورہ نجم بعد دے وچ ہے، جڑی منسوخ ہوندی ہے وہ پہلے والی ہوندی ہے، ناسخ آیت بعد وچ ہوندی ہے، یہ آیت پہلے ہے، سورہ نجم پہلے ہے تے سورہ طور جڑی ہے وہ بعد دے وچ ہے، سورہ نجم بعد دے وچ ہے، سورہ طور پہلے ہے۔ یہ کس طرح اپنا منسوخ ہو سکتی؟ انہوں نے دسیا کہ قرآن پاک دی ایک ترتیب ہے جڑی لوح محفوظ دی ہے، نزول دے وچ سورہ طور بعد وچ ہے اور سورہ نجم جڑی ہے وہ پہلے ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ سمجھ ہے نا؟ اسی مقصد دسن والا۔ دوسرا موت ایک وقت بڑا تکلیف دہ ہے، تسی یہ نہ سمجھو کہ سوکھا ہے، سارے نے ذائقہ چکھنا، موسوائے اللہ دی ذات ہے، نبی کے نفس نبی نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا، لیکن موت کو ہر کوئی ڈرتا ہے، موت کو ہر کوئی ڈرتا ہے، ماتے کو سمجھے کہ شاید موت کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چھال مارنی تے مار دیتے، بڑے بڑے کام کیتے نے، لیکن جو موت کا فرشتہ ہے آخر میں تھوڑی روح قبض کرنا ہے، فرمان لگے کنج ہو سکتا ہے؟ مینوں نے خلیل آکھیا، اپنا دوست آکھیا، نالے خلیل بنایا مینوں تے نالے مینوں مارنا بھی چاہتا ہے۔ یار نو نہیں ماردا ہوندا، فرشتے نو آکھیا میرا سنیہا دے جا کے انہوں، یا مینوں یاری واپس لے لوے یا موت تو باز آ جاوے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت میرا پیغام بھی میرے خلیل نو دے جا کے، میرے خلیل نو آخ کہ میرے دوست جدو یار جان منگے نا انج نہیں کری دا جی میں تو گلا کری جانا پیا، انج نہیں گلا کری دیا جی میں تو کرنا پیا گلا۔ اس واسطے اس طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن، فرشتہ آیا تو جنہوں نے آکھا میں روح کڈن آیا تو آپ نے اٹھ کے چانڈ ماری، وہ تھپڑ ایڈے زور دا ماریا، اگر وہ زمین تے وج جانا نا تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سی، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سی، اتنا زوردار تھپڑ سی کہ وہ ڈیلا باہر کٹ دیتا، ایڈے زور دی چانڈ ماری، وہ ڈیلا ہاتھ تے رکھ کے تے دوڑیا،
فرشتہ تے جا کے آخیا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ مجھے جس کے پاس بھیجا ہے وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تے رب منو ہن یہ دسو کہ جدو ریاست کسی ایس پی نو بھیجے، اگلا بندہ دا منہ توڑ کے بھیج دے تے کی خیال ہے وہ تے پھر کوئی کاروائی نہیں ہوئے گی جڑا بندہ انج کرتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ دے نبی دی جڑی حدود سن نا، حدود دے وچ رہ کے چنڈ ماری ہے انہوں نے اختیارات سن جہدے وچ انہوں نے چنڈ ماری ہے، جورسٹکشن جنہوں کہندے نے، او دے وچ انہوں نے چنڈ ماری۔ کوئی تھک تے نہیں گئے وہ؟ چنڈ ماری تے فرشتہ دوڑیا تے رب نے نہیں پوچھا کہ کیوں چنڈ ماری، بھیجے تے میں سی، نالے کہندے نے وقت مقرر ہے، تو وہ وقت کدھر گیا پھر؟ سمجھ آئی ہے نا؟ یہ کچھ چیزیں ایسا نے جتھے پوچھا جاتا ہے نا ہستیاں نو، اللہ دے نبیاں نو، اللہ دے ولیاں نو پوچھا جاتا ہے، فرشتہ آندا ہے اللہ دے سارے کول تے اس طرح آندا ہے کہ 500 فرشتے دے جلوس وچ جو آ کے کہندے نے ان اللہ یقرب علیک السلام، اللہ تعالیٰ سلام فرماندے نے تسی رہنا جی کہ چلنا جی، جو کہہ دے میں رہنا ہے فرشتہ واپس ہو جاتا ہے، تے ورنہ اگر تیار ہو جائے تو روح قبض کر کے چل پاندے نے۔ تو اسی طرح ہی وہ روح واسطے جدو چنڈ کھادی تے آئے تے اللہ نے فرمایا کہ چنڈ کھائیں چل ہوں دوبارہ جا تے فرشتے دا ٹگا بنا لا تے انہوں لے جا، فرشتے ایک نو ٹگا بنا لا تے انہوں لے جا تے جا کے آکھی موسیٰ علیہ السلام نے فقال الحیات ترید، اس لفظ نے حدیث پاک دے کہ کیا آپ حیاتی چاہتے ہو؟ اے ٹگے تے ہاتھ رکھ دیو جننے وال 19 سال عمر ہوئے، لو جی جننے وال تے 19 سال تے آپ آس کے کہتے ہیں یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر موت آئے گی، فرمایا پھر ہونا ہی آگے تیرے دیدار تے ہوئے۔ اس واسطے انہوں نے اختیار دیتا ہوں نا، اے مرزا جڑا مرزا کی گامی کہندے نے، کی کہندے نے انہوں نہیں مرزا نہیں جیل میں نہیں ہوتا جڑا وڈیرا ہے، مرزا گامی کہندے نے احمد بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ کا نام بڑا پاکیزہ ہے، وہ کدی نسبت ہے خبیث کی لانتی دی، مرزا گامی کہہ لو یا مرزا غلام کہہ لو انہوں، وہ جدوں مریا سی نبی دی جتھے موت ہوندی نا اتھے تدفین ہوندی اسے خمیر دے وچ، سمجھ آئی دے نا؟ ہوں مینوں یہ نہیں سمجھ آتی پی کہ جتھے وہ مریا ہے آہو وہ پھر تے وہی وہ منن والے دس سکتے ہیں کہ یہ مطلب خمیر وہ اتنے کا بنیا سی، اسی جگہ کا ہی بنیا سی خمیر، ہاں جی ہوں دسو ہاں وہ نبی ہو سکتا بھلا؟ سو گل یہ ہے کہ اس دور دے وچ نا جڑی تسی وہ مرزے کی بھی گل کیتی ہے، میں تمہیں وہ بھی گل دسنا، وہ بھی توجہ نال چیتا رکھو، کیونکہ میں عالم تو نہیں ہاں، علماء کرام تے موجود نے، انہوں کی موجودگی کی گفتگو کرنا بھی شاید پتہ نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تے میں تمہیں ایک پتہ کی گل دس دواں، تسی چیتا رکھو یار اتنے کہڑا بہ رہنا سدا نہ ہی ہاتھ مہندی رتے تے سدا نہ چھڑکڑ بنگا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں، بس ایک گل چیتا رکھو، اے جڑے لوگ میں نہ گیا مرید والے اتنے 10-15 علماء سن، انہیں کہہ دی اسی کوئی تسی سانو، میں بھائی میں ویسے دعا لی آیا تقریر تسی کرو، وہ کسی نے بھی نہ کی، سارے سلاح کی سی انہوں نے، وہ مینوں بٹھا چڑھیا گیا، اچھا تے نال ایک بندہ کہندا جی وہ نیٹ تے فلانا کہندا جی یہ بابے کوئی شے نہیں، یہ بابے کچھ بھی نہیں ہے، میں کہ یار انہوں کہن دیو، وہ دل وچ راضی ہوندا کہ بابے کوئی شے نہیں، پہلی چیز ہے بابے ہندوؤں والے کو ہون گے، ساڈے بابے تے ہو جے بابے نے، میں کہا میں قرآن نو پوچھنا کہ یا اللہ سانو دس یہ کی گلاں اس دور وچ ہوندیاں پئیاں، نیٹ تے ہر بندہ مفتی بنے اور قرآن کھول کے لوگوں نو گمراہ شک پانے شروع کر دیتے ہیں۔ رب نے کہا میں سامنے نہیں جی آنا، نہ میں ملاقات کرنی ہے، نہ میں کسی دی خواب جانا، نہ تصور بھی نہ کرے ہو، بس میریاں نشانیاں جے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب الیم، بس میری نشانیاں نے، تسی انہاں نو مننا ہے، انہاں دی تعظیم کرنی ہے، بس میرا نہ سوچنا تسی، میں تانوں مل پواں یہ نہیں چاہنا۔ اچھا وہ کہنے لگے جی وہ کہتے بابے کوئی شے نہیں،
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੱਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਪੈਰ ਮਸ करके टुर गई। अल्लाह ने उस जगह ਨੂੰ संभाल लिया, उसे दायरा ला के फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइर अल्लाह, ये सफ़ा मरवा मेरी निशानी है। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह ताला की निशानियों की तज़ीम करेगा उसको दिल का तकवा दूंगा। मैं क्या वो जी निशानियाँ वो की ने, सिर्फ पैर मस होए की होए ने, पैर मस होए ने। तो वो की होंदा उत्थे तज़ीम किस तरह करनी? फरमाया एक पहाड़ी तो दूजी नूं जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, 7 चक्कर लाओ ते जिदों हरियां बत्तियां आन फिर दौड़ पवे। या अल्लाह सी क्यों दौड़िए? फरमाया मेरी हाजरा दौड़ी सी। या अल्लाह वो तो जगह डूंगी सी, पहाड़ी तो थले दौड़ लग ही जाती है। हुण तो प्लेन है, पत्थर लगा है। फरमाया प्लेन होवे ना होवे, मैं तैनूं पढ़न पढ़ाउण वास्ते इत्थे नहीं बुलाया, तैनूं दौड़ां वास्ते बुलाया। सारी दुनिया ने उत्थे दौड़ां ते लाया, हज हो रहा। समझ आई ना? ना ये नमाज जे, ना रोज़ा जे, ना ज़कात जे, ये की है भाई? कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ दौड़ना। समझ आई जे? ये हज है। तो अर्ज़ की या अल्लाह ते जिथे पैर मस होए ने तेरी प्यारी बंदी दे, उत्थे दौड़ां लग गया ते तज़ीमा हो रही हैं, हज हुंदा पिया। ते जिथे निशान ही पैर दा पै गया उत्थे की बनना है? खाने काबे नूं साफ कर दिता कि बैत तौहीद है, सारे पत्थर विच कढ़ दिओ, साफ कर दिओ। एक पत्थर नज़र ना आया जिहले सफाई कीती, एक पत्थर सी उत्थे जिहदे उत्ते कदमां दा निशान सी। किहदा? जो है जे यार भुख तो नहीं बहुती लगी, तुसीं खबर कर के आए हो, चोट ते तुसीं भी जाना ते असीं भी जाना। ते गल ये है कि गल ध्यान नाल सुन लो, जदों कबर च रख के आ जाना उत्थे किसी ने नहीं जे लभना। माँ जिहड़ी कि जुदाई नहीं कर सकती, माँ ने भी छड्ड के आ जाना, ते भैणां भी छड्ड के आ जाना, पुत्र भी छड्ड के आ जाना। तो मेरी सरकार फरमाते हैं जब सब छोड़ के आ जाएंगे ना फिर मैं आ जाऊँगा। हाँ जी, और सवाल ही हुजूर उत्ते होना, और कबर च एक ही सवाल होना, ना नमाज की गल, ना रोज़े की गल, ना हज की गल, हजूर के चेहरे की गल होएगी। मां कुंत तकूल फी हक़्क़िहा, दस बई इन्हां नूं मनण दस है कि नहीं? तो जे आख्या जी मैं तो मनण वाला नबी पाक दे, उस वेले ही फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खोल के कहणगे, पहले दोज़ख दिखाणगे फिर जन्नत का खोल के कहणगे तेरा ठिकाना इस चेहरे की पहचान की वजह तो बदल के जन्नत च कर दिता गया। इस वास्ते सरकार फरमाते ने कबर या जन्नत बन जाएगी या दोज़ख के गड़े तो गड़ा बन जाएगी। तो जन्नत उदों बढ़ेगी जो हुजूर की पहचान होएगी। ना तो पढ़ने ना सुनने, इसका मकसद ही है कि हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो सफ़र बच जाए, ताकि उस वक्त खोज ना जाए बंदा, किसी होर पासे ना टुर पवे। तो मैं गल कर रहा सा, अर्ज़ की या अल्लाह जिथे ते पैर मस होए तो उत्थे दौड़ां लगियां, तो जिथे निशान ही पै गया पैर का उत्थे की बनेगा? अल्लाह ने कहा सारे पत्थर कढ़ दिओ, एक पत्थर जना जड़ा इनू नहीं बाहर सुटना, इनू नहीं थोड़ा मारना, इनू नहीं तोड़ना, ये निस्बत वाला पत्थर है मेरे यार इब्राहिम ते मूँह का निशान नहीं, गोडियां का नहीं, हत्थां का नहीं, पैरां का नहीं, पैर के थले तलियां लगियां ने ओदियां। इनू काबे दे विच गड्ढ दिओ, इनू काबे च रख दिओ। और याद रखो जितने हाजी जाते हैं 7 चक्कर लाते हैं ना खाने काबे दे, उसका तवाफ कबूल नहीं होता 7 चक्कर ला के। की हुक्म है? फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हाजिया हुण जिथे मेरे यार दे पैर का निशान ही ना लगा उत्थे आ जा। उत्थे कई लोग खड़े होंदे ने, आखदे ने जी अगे अगे चलो इत्थे कुछ नहीं हैगा, अगे चलो इत्थे कुछ नहीं। कुरान चला कहता है वो निशाना लो, हिदायत भी यहीं से मिलेगी, तकवा भी यहीं से मिलेगा। ये कुरान कह रहा है। वो पैर दियां तलियां, पैर दियां तलियां लोग कहते हैं दरबारां ते की लैन जाते हैं, दरबारां ते की लैन जाते हैं। अल्लाह देखो किस तरह तज़ीम करवांदा है। उत्थे पैर दियां तलियां लगियां ने, जिहड़े 7 चक्कर लांदा हाजी उहनूं हुक्म हुंदा ओहदे कोल आ ते उत्थे ही मेरी बारगाह च डिग, सजदा उत्थे ही कर। वो जिहड़े वाजिब तवाफ नफल ने तू काबे दे विच भी जाके पढ़ेगा वो कबूल नहीं होणगे, वो उत्थे ही होणगे जिथे पैर का निशान लगा। वो खाने काबे च चारे पासों नमाज़ां हुंदियां ने, लेकिन वो जिथे पैर का निशान है वो हज वाली नमाज उत्थे ही होगी। मकसद तो हज ही हुंदा ना, तवाफ ही हुंदा खाने काबे जाण दा। ते जे वो ही ना होवे तो की फायदा उस सफर का? हुक्म हुंदा इहदे कोल आ जा, इत्थे ही सजदे च डिग जा। ते फरमाया जो सजदा करेगा ना उन्होंने कदमां दे निशान वाले पत्थर नूं विच रख ले,
درمیان دے وچ خانے کعبے نے منہ کری تو جدوں سجدہ کرنا تو وچ ہوے. یہ مطلب پتھر نو سٹنا بھی توحید ہے تے پتھر نو نسبت والے نو رکھنا بھی توحید ہے نا. سجدے دے وچ رکھیا جاندا ہے. فرمایا جدوں 2 نفل واجب طواف پڑھے گا تیرا طواف بھی قبول ہو جائے گا, تیرا حج بھی قبول ہو جائے گا. لوکی کہندے نے بابے کوئی شے نہیں, اللہ نے دس چھڑیا کعبے وچ اعلان کیتا ہے کہ بابا جتھے پیر رکھ دے نا نشان پیر دے وہ میں برکتاں رکھ چھڑیاں نے. لوکی کہندے نے درباراں تے کی لین جاندے نے کی ملدا ہے. میں پوچھا جڑا خانے کعبے وچ دربار رب نے بنایا دا وہ پیراں دے نشاناں اتنے جان دا ملدا فائدہ کہ نہیں ملدا. تے جے اتنے جان دا فائدہ نشانہ کول تے جتھے قدماں نال لیٹے ہوئے نے اتنے کیوں نہیں فائدہ ہوئے گا؟ یقینی طور پہ فائدہ ہوئے گا. لہٰذا گل ساری عقیدے دی جے, گل ساری ایمان دی جے. بڑے بڑے شتر مرغ لگے نے, بڑے بڑے شرطے لگے نے اس وقت مولویاں دے روپ وچ. یہ اسلام دشمن قوتاں نے سانو لا چھڑیا نعت خوانی دے وچ سرا لاندے رہو تے پڑھتے رہو تے گاندے رہو, باقی ککھ پتہ نہیں رہندا. اور میں سمجھنا کہ یہ علماء دی بھی اس حوالے دے نال تھوڑی جی انہوں نے شفقت نہیں کیتی, انہوں نے کرنی چاہیے سی تاکہ ہر بندے نو پتہ ہوندا سی اہل سنت حنفی ہیں. سانو حنفیت دا ہی نہیں پتہ رہ گیا. حالانکہ خانے کعبے وچ 4 مصلے سن, حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی. نماز حنفی مصلی تے ہوندی سی 1924 تک, 1924 48 تک. 48 تو بعد مصلے چک چھڑے ہیں جی. اور کہنے گے جی یہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں جی اتنے تے پڑھتے ہیں, اور بابا اتنے پڑھتے ہیں, وہ حنبلی جڑے پڑھتے ہیں حنبلی پڑھتے ہیں. ایک اہل حدیث نے نا بابی ایل پڑھتے ہیں نا, جڑے امام احمد بن حنبل دے فالوور نے وہ رفع یدین نال نماز پڑھتے ہیں. انہوں تو 100 سال ہوئے نے پڑھیا, وہ تو 1300 سال تو پڑھتے آتے پے نے. یہ جن فرقے جو یاد رکھیو 100 سال تو پہلے کوئی نہیں سی جی, 100 سال دے وچ وچ بنے نے مرزے مردے جن بھی نے. 100 سال دے وچ وچ 200 سال پیچھے تو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا, کوئی جماعت کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا. یاد رکھو ایک ہی جماعت ہے جیڑی 1400 سال تو چلی آ رہی ہے, جہدے وچ حضور نے فرمایا ما انا علیہ وصحاب اہل سنت و جماعت. سمجھ آئی جی نا, یہ جماعت ہے جیڑی کہ سرکار تو چلی آ رہی ہے. جن ولی ہوئے نے یہ وچ ہی ہوئے نے, کوئی یہ 100 سال تو بنے نے. اس واسطے اپنے عقیدے نو سمجھو, اپنے ایمان نو سلامت رکھو قبر تک. اتنے نہیں جی لبنا تمہیں کسی مولوی صاحب نے, جی لبنا ہے تو اتنے بلیل دی زلفاں والے آقا نے لبنا ہے. حضور دے نال رکھو. اج عظمت ماں باپ دی کانفرنس ہے, میں انہوں دی گل کرنا پہ جنہوں نے ماں باپ بھی قربان نے, انہوں دی عظمت بھی قربان ہے. ہاں جی. اور ایک صحابی سن حضرت مائز جنہوں نے سنگسار کیتا گیا, مائز اصلی سنگسار کیتا تے کسی صحابی نے حقارت نال نہ ویکھیا, آپ نے کہا انج نہ ویکھ اودے والا, وہ پاک ہو گیا ہے, وہ فون بھی پاک ہے, انج نہ کر, انج نہ کر. تے تیسرے دن سرکار وہ گھر گئے تے جا کے تے صحابہ کرام نے نال لیا تے فرمایا آؤ مل کے دی بخشش واسطے دعا کریے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی تو میں وہ واسطے کی کر سکنا. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں جو بھی نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ہے. تیرے گھر میں نمک بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ تو ہے. تیرے گھر میں وہ خشک کھجوریں نہیں ہیں. عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی ہیں. اے وہ نہیں جڑے ماڑے ماڑے لوگ بھی کر سکتے ہیں. وہ لے کے آیا, حضور نے سامنے رکھیا تے فرمایا پڑھ کے دعا منگی تے کہندے نے اے سواب یا اللہ ایدی ماں نو پہنچا. ماں نو پہنچ گیا سواب. یہ مطلب یہ وہ طریقہ جڑا 1400 سال تو چلا آندا پیا. ساڈے ختمات ساڈے معمولات تے دھیان رکھیا کرو. ایک قرآن دے وچ آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ بھی تمہارا ولی ہے, اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور جو صالحین ہیں کامل ایمان والے صالحین اولیاء فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں. یہ 3 ولی قرآن چ اللہ نے دیتے ہیں. تے کئی آخر نے نہیں جی میں اللہ نو ولی مننا ہور نو نہیں مننا. تو نہ من, تیرے منن نہ منن